بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو محبت محبوب کی تکلیف سے ختم ہو جائے وہ درست محبت نہیں، بلکہ خالص محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ بے وفائی سے کم نہ ہو اور تکلیف سے ختم نہ ہو، بلکہ محب تو محبوب کی ایذا رسانی سے لذت اٹھاتا ہے، جیسا کہ ابو الشیس اس مفہوم کو پرکشش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مجھے تیری محبت نے وہاں کھڑا کر دیا جہاں تو ہے، نہ اس مقام سے آگے نہ پیچھے۔ تو نے میری توہین کی تو میں نے مزید کوشش کر کے اپنی توہین کی، اور جو شخص تیری وجہ سے میری توہین کرے وہ قابل عزت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دشمنوں کے مشابہ ہو گئی تو میں ان سے بھی محبت کرنے لگا، کیونکہ جو لطف مجھے تیری محبت سے ملتا تھا وہ ان سے ملنے لگا۔ میں ملامت کو تیری محبت میں لذیذ سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے تیرے ذکر سے محبت ہے۔ اب ملامت کرنے والے جتنی چاہیں ملامت کرتے رہیں۔ یہ محبت کی اصل حقیقت ہے جو مناسبت و موافقت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ عاشق نے اپنی مراد اور محبوب کی مراد کو ایک کر لیا اور اپنے نفس کی احانت کی تاکہ محبوب کی احانت کرنے سے موافقت ہو جائے، اور اپنے دشمنوں سے محبت کی کیونکہ وہ تکلیف دینے میں محبوب کے مشابہ ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ طبیعتیں اس کا انکار تو کرتی ہیں، لیکن محبت کا مقتضا اور اس کا مقصود ہے۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ محبوب کا تکلیف دینا محب کی محبت کو زائل کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسانی طبیعت تکلیف دہ چیز سے ناگواری کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ دل حسین اور خوبصورت چیز سے محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دل میں محبوب کی تکلیف اور ایذا رسانی سے تو نفرت ہوتی ہے، لیکن اس کی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ گویا کہ محب محبوب سے محبت کرتا ہے اور اس کی تکالیف کو ناپسند سمجھتا ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور اس میں غالب مغلوب کو چھپا دیتا ہے اور حکم کو اس کے لیے باقی چھوڑ دیتا ہے۔ اس معنی کو شاعر نے اپنے قول میں بیان کیا ہے: اگر تو کہے کہ آگ میں کود جا اور میں جان لوں کہ یہ تجھے راضی کرنے یا تیرے وصال کا ذریعہ ہے، تو میں اس کی طرف قدم بڑھاؤں گا اور آگ میں کود پڑوں گا، خواہ یہ تیری طرف سے رہنمائی کے طور پر ہو یا گم کرنے کے طریقے پر ہو۔ اگر تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ تو میری ملاقات کو ناپسند کرتی ہے تو میں پھر بھی خوش ہوں، کیونکہ تیرے دل میں میرا خیال تو آیا۔ اس شاعر نے انصاف کیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محبوب کا برا سلوک تو اس کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن اسے یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ محبوب کے دل میں اس کا خیال تو آتا ہے، نہ کہ وہ شخص جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اسے محبوب کی تکالیف سے لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات طبیعت انسانی کے مطابق نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ محبوب کا تکلیف دہ رویہ اور ایذا رساں سلوک محبوب کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جب وہ اس انتہا اور انجام کا تصور کرتا ہے تو اس سے لذت حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے قرب اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک طبیب نے کہا، میں کڑوی دوا سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ مجھے اس دوا سے شفا حاصل ہونے والی ہے۔ میں دوا کو زبان پر رکھتا ہوں اور اسے محبت کی وجہ سے چوستا ہوں۔ اسی طرح محبت کرنے والوں کی وہ لذت ہے جو انہیں ان مشقتوں سے حاصل ہوتی ہے جو انہیں محبوب کے وصال اور طرف سے پہنچی تھیں۔ جب وہ محبوب کے وصال کو یاد کرتے ہیں اور محبوب تک پہنچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں کہ یہ بات انہیں لذت عطا کرتی ہے، تو ان کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے: ان اونٹوں کو تیرے قصے یاد ہیں جو انہیں کھانے پینے سے غافل کر دیتے ہیں، اور ان کے چہرے تیرے نور سے روشن ہیں، اور تیری باتیں ان کی حدی خواہ ہیں۔ جب وہ تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں تو میں ان سے ملاقات کی خوشی کا وعدہ کرتا ہوں، اور وہ اس وعدے کی وجہ سے قوی ہو جاتے ہیں۔ محبت باہمی تعلق اور یکسانیت سے عبارت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ محبت مشاکلت اور مناسبت کا تقاضا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ ایک عورت قریش والوں کے پاس آتی اور انہیں ہنسایا کرتی تھی۔ جب وہ مدینہ آئی تو وہ ایک ایسی عورت کے پاس ٹھہری جو لوگوں کو ہنسایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں عورت کس کے پاس ٹھہری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، فلاں ہنسانے والی عورت کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام روحیں بکھرے ہوئے لشکر ہیں، بس اس کو جس سے تعارف ہوتا ہے
اس سے مانوس ہو جاتی ہے اور جس سے اجنبیت ہوتی ہے اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ بقراط کو ایک ناقص قسم کے آدمی سے محبت ہو گئی تو وہ بڑا غمگین ہوا، کہنے لگا مجھے جب بھی کسی سے محبت ہوئی ہے تو میں نے اس کے اخلاق و عادات کو اپنایا ہے۔ متنبی نے اس معنی کو بہت جاندار اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ جب تیرے پاس میرے ناقص اور قابل مذمت ہونے کی خبر پہنچے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں کامل ہوں۔ بعض اطباء کہتے ہیں عشق ایک روح کا دوسری روح کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اس تناسب اور مشاکلت کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ جب پانی دوسرے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو دونوں کو جدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ دو شخصوں کی آپس میں محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان میں ایک دوسرے کے غم کو محسوس کرتا ہے اور اس کے مرض کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی بیمار ہوا تو وہ کسی سے محبت کیا کرتا تھا۔ اس کے کچھ ساتھی اس کی عیادت کے لیے آئے اور اس کے صحت یاب اور توانا محسوس کیا۔ اس نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں کے پاس سے آ رہے ہیں، ہم اس کی تیمارداری کرنے گئے تھے۔ اس شخص نے کہا کیا وہ بیمار تھا؟ انہوں نے کہا بیمار تو تھا لیکن اب ٹھیک ہے۔ تو اس آدمی نے کہا مجھے اپنی اس بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ مجھے اس کے سبب کا علم تھا، سوائے اس کے کہ میرے دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ میرا کوئی محبوب بیمار ہے جس کی وجہ سے میں بھی بیمار ہو گیا ہوں۔ لیکن آج میں کچھ راحت محسوس کر رہا تھا تو میں بہت خوش ہوا کہ امید ہے اللہ تعالی نے میرے محبوب کو بھی شفا دے دی ہوگی۔ پھر اس آدمی نے قلم دوات منگوائی اور اپنے محبوب کو یہ شعر لکھے، مجھے بخار چڑھا لیکن مجھے تیرے بخار کا علم نہ تھا، یہاں تک کہ میری عیادت کرنے والوں نے مجھے تیرے بخار کے بارے میں بتایا تو میں نے ان سے کہا میرے بخار کا سبب صرف تیرا بخار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک عادت ایسی ہے جس میں میں الزام زدہ نہیں ہوں کہ اللہ نے مجھے بخار سے عافیت بخشی جب تجھے عافیت بخشی، یہاں تک کہ تیرا اور میرا نفس بیماری اور صحت میں متفق ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا محبوب بیمار ہو گیا، وہ اس کی عیادت کے لیے گیا تو وہ خود بھی بیمار ہو گیا۔ جب محبوب شفا یاب ہوا اور محب کی عیادت کے لیے گیا تو وہ اپنے محبوب کو دیکھ کر فوراً تندرست ہو گیا اور یہ شعر کہے، میرا محبوب بیمار ہوا، جب میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو اس کے غم میں بیمار ہو گیا، اور جب میرا محبوب میری تیمارداری کے لیے آیا تو میں اس کو دیکھ کر صحت یاب ہو گیا۔ جب بھی آپ وجود محبت میں غور کریں گے تو یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ جب بھی دو انسانوں کے درمیان محبت و تعلق پایا جاتا ہے تو ان کی یہ باہمی مشاکلت فعل، حال اور مقصد میں اتفاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب مقاصد، اوصاف، افعال اور طور طریقے مختلف ہوں تو صرف نفرت اور دلوں کی دوری ہی ہوگی، محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومنوں کی آپس کی محبت و تعلق اور ہمدردی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا وجود بے چینی اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم فی صحیحہ و احمد فی مسندہ۔